آج یکم رمضان المبارک ہے، تو انشاءاللہ العزیز روزانہ عقائد کی درستگی، احوال کی درستگی، اپنے اعمال کی اصلاح معاشرہ، ایک مومن کو کس طرح زندگی گزارنا چاہیے، اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے، انشاءاللہ اس موضوع پر مسلسل میں گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں گا، اور اگر آپ توجہ سے سنیں گے اور انہیں اپنے معاشرے تک پہنچائیں گے تو شریعت کا حکم اور دین کا پیغام معاشرے تک پہنچانے میں آپ اس درویش کا، اس فقیر کا ساتھ دیں گے تو میں آپ کے لیے دعا گو ہوں۔ اللہ آپ کو دارین کی سعادتیں عطا فرمائے۔ ماہ رمضان المبارک میں جہاں آپ ڈھیروں نیکیاں کما رہے ہیں، وہاں عقیدے اور عمل کی اصلاح کے لیے اور دینی تربیت کے لیے بھی وقت نکالیں، اس طرف بھی توجہ دیں کہ ہمیں انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر کیا کردار ادا کرنا ہے اپنے معاشرے کی اصلاح میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ احساس نصیب کرے۔ انشاءاللہ العزیز ماہ رمضان المبارک میں آپ سے یہ رابطہ رہے گا اور دینی تربیت کے حوالے سے ہم قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کے مختلف مقامات کا مطالعہ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرض کریں آپ پردیس میں ہیں، وطن سے دور ہیں، وطن سے کسی محبوب ہستی نے آپ کو میسج بھیجا ہے تو آپ فوراً موبائل کھولیں گے، میسج پڑھیں گے۔ اگر کسی ایسی ہستی نے میسج بھیجا ہے جس کے آپ پر احسانات ہیں، آپ کے دل میں اس کی محبت ہے، تو میسج پڑھتے ہوئے آپ کا دل خوش ہوگا اور آپ فوراً رپلائی کریں گے، اور اس کے بعد بھی بار بار میسج کو دہرائیں گے، پڑھیں گے، دل خوش ہوگا کہ میں پردیس میں ہوں پر میرے محسن نے، میری محبوب ہستی نے مجھے یاد رکھا ہے، مجھے میسج بھیجا ہے۔ شکرانے کے جذبات دل میں پیدا ہوں گے، محبت بڑھے گی۔ اس وقت میں اور آپ، ہم سب پردیس میں ہیں۔ یہ دنیا ہمارا اصل وطن نہیں ہے، یہاں ہم کچھ عرصہ گزارنے کے لیے آئے ہیں۔ جس نے ہمیں اس پردیس میں بھیجا ہے اس نے تنہا نہیں چھوڑا، اس نے پردیس میں ہماری رہنمائی کے لیے سید الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا ہے، اور آپ کے سینہ پاک پہ قرآن نازل کیا ہے۔ قرآن وہ میسج ہے جو آپ کے خالق نے آپ کی طرف بھیجا ہے۔ کبھی آپ نے اسے بھی کھول کے پڑھے کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ اگر آپ نے آج تک نہیں پڑھا تو میں کہوں گا، عرض کروں گا، نزول قرآن کا مہینہ چل رہا ہے، ماہ رمضان المبارک، اس کا حق ہے، اس مہینے کا ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم قرآن کھول کے پڑھیں۔ اگر آپ کو ترجمہ نہیں آتا، تفسیر کا علم نہیں، پھر بھی قرآن پڑھیں۔ صرف قرآن کی تلاوت سے ہی برکتیں اور اجر ملتا ہے، اور اگر آپ کو پڑھنا بھی نہیں آتا پھر بھی آپ قرآن کھولیں۔ قرآن کی زیارت سے بھی ایمان تازہ ہوتا ہے۔ جس طرح کہ آپ کوئی سبزہ دیکھیں، باغ دیکھیں، دل خوش ہوتا ہے، آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ رات کے وقت آسمان پر چمکتے ہوئے ستارے دیکھیں، دل خوش ہوتا ہے۔ کوئی تارا اتنا روشن نہیں جتنے روشن قرآن کے لفظ ہیں، کوئی ہیرا اتنا قیمتی نہیں جتنے قیمتی قرآن کے لفظ ہیں، کوئی شکر اتنی مٹھاس نہیں رکھتی جتنے میٹھے قرآن کے لفظ ہیں۔ قرآن نور ہے، قرآن شعور ہے، قرآن ہدایت ہے، قرآن عنایت ہے، قرآن رحمت ہے، قرآن حکمت ہے۔ قرآن گرے ہوئے لوگوں کو اٹھانا جانتا ہے، قرآن ہارے ہوئے لوگوں کو جتوانا جانتا ہے، قرآن مایوس لوگوں کو
مایوسی کی دلدل سے نکال کر زندگی کی شاہراہ پر چلانا جانتا ہے۔ اس لیے اقبال کہتے ہیں فاش می گویم آنچ در دل مزمرست این کتاب نیست چیز دگرست۔ اقبال کہتے ہیں قرآن کو محض عام کتابوں کی طرح ایک کتاب ہی نہ سمجھنا، قرآن ایک طاقت کا نام ہے، قوت کا نام ہے، قرآن زندگی ہے۔ مسلم شریف میں حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ جنہوں نے قرآن اپنا لیا قرآن انہیں عروج پر لے جائے گا، بلندیاں بخشے گا، اور جس نے قرآن چھوڑ دیا وہ ذلیل و رسوا ہو جائے گا۔ آج میں آپ سب سے عرض کرتا ہوں، اے بیمارو، اے پریشان حالو، تمہاری کوئی بھی مشکل ہے، قرآن کے اس سوال پر غور تو کرو۔ آپ معاشی مشکلات میں مبتلا ہیں، آپ گھریلو مسائل میں مبتلا ہیں، آپ بیماریوں میں گھرے ہوئے ہیں، کسی قسم کی مشکل ہے، سورہ تکویر کے اس سوال پر تو غور کریں فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ۔ قرآن کہتا ہے مجھے چھوڑ کے کدھر جا رہے ہو، مجھے چھوڑ کے تم ذلت و رسوائی کی طرف جا رہے ہو۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، قرآن کہتا ہے مجھے چھوڑ کے تم گمراہی کی طرف جا رہے ہو، مجھے چھوڑ کے بدبختی کی طرف جا رہے ہو، مجھے چھوڑ کے تم ذلت و رسوائی کی طرف جا رہے ہو، اور آخرت میں جہنم میں چلے جاؤ گے۔ پلٹ آؤ، لوٹ آؤ۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، قرآن پکار رہے، آ جاؤ، واپس پلٹ آؤ، لوٹ آؤ میری طرف۔ اگر ہم لوٹ آئیں تو کیا ملے گا؟ سورہ صاد آیت نمبر 29، کتاب انزلناہ الیک مبارک، قرآن بگڑے ہوئے کام سنوار دے گا، قرآن بیماریوں کو شفا میں بدل دے گا۔ کوئی الجھن ایسی نہیں قرآن جسے سلجھا نہ سکتا ہو۔ قرآن کہتا ہے لوٹ آؤ، پلٹ آؤ، عزتیں قرآن کے دامن میں ہیں، شفائیں قرآن کے دامن میں ہیں، برکتیں قرآن کے دامن میں ہیں۔ اب میں اس آیت کی روشنی میں دنیا بھر کے اہل عقل و خرد سے پوچھتا ہوں، اے بصارت و بصیرت والو، اے گوش و ہوش والو، اے شعور والو، تم سب سر جوڑ کے بیٹھ جاؤ اور ایک فیصلہ تو کرو، دنیا کی عزت اور وقار اچھا ہے یا ذلت و رسوائی؟ آخرت میں جنت اچھی ہے یا جہنم؟ یقیناً اہل بصیرت یہی جواب دیں گے کہ دنیا میں عزت و وقار اور آخرت میں جنت، یہ بہت اچھی چیز ہے۔ تو اگر آپ کا یہی فیصلہ ہے تو آ جائیں قرآن کی طرف، قرآن کے دامن میں یہ دونوں چیزیں موجود ہیں۔ طبرانی شریف میں حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن کا ایک سرا، قرآن وہ رسہ ہے جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں، دوسرا سرا اہل ایمان کے ہاتھ میں ہے۔ اب جس نے ایک ایسی رسی کو پکڑ لیا جس کا ایک سرا مومن کے ہاتھ میں، دوسرا رحمان کے ہاتھ میں ہے، تو کیا وہ مومن پھر کبھی بدبخت ہو سکتا ہے، ذلیل و رسوا ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ماہ رمضان ہمیں پکار رہا ہے، لوٹ آؤ قرآن کی طرف، آ جاؤ عزتوں اور سچی خوشیوں